میں فدا پاکستانی ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مشن پہ ہم چلے تھے حق اور سچ پہ، 12 ایکڑ زمین جو کہ سرکاری اراضی تھی، کچھ رفائی زمین بھی وہاں پر ہے، اور جس کی اطلاع ملی ہمیں کہ وہ گریو یارڈ یعنی قبرستان کی زمین تھی جو کہ مختص کی ہوئی تھی کسی بندے خدا، جو کہ تھوڑی دیر میں ہم ان کا بھی تعارف کرا دیں گے۔ اللہ اللہ کر کے آج ڈی سی کورنگی جو ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے ایک فرض شناسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرض شناسی نبھاتے ہیں۔ نبھاتے ہوئے وہ وہاں پر جو بھی قابض تھے اور جو انسداد جو تجاوزات کے تحت ان مکانوں کو اور وہ زمین میں جو چاردیواری لگی تھی اس کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ میں ویلڈن کرتا ہوں ان کی ان کاوش پہ، اچھی کوشش تھی۔ کاش ڈی سی کورنگی صاحب پہلے نہ ہونے دیتے تو وہ جو لینڈ گریبر تھا وہ بھی ہمارا پاکستانی بھائی تھا، اس کے پیسے ضائع نہیں ہوتے۔ ایک قابل مذمت ہے اداروں کا کیا ہے خاموش ہونا، اداروں کی تھوڑی سی کوتاہی، عدم دلچسپی جو ہے وہ نیشن کو یعنی کہ قوم کو اٹھانی پڑتی ہے، اس کا ازالہ جو بھی ہوتا ہے پیسوں کی شکل میں۔ اب تھوڑے عرصے بعد وہاں مکان بننے تھے، مکان بننے کے بعد غریب و غربا نے وہاں جا کے خریداری کرنی تھی اور جمع پونجی جو ہے وہ لگا کر اگلا کوئی نہ کوئی فرشناس ڈی سی صاحب آنا تھا، انہوں نے وہ زمین گرانی تھی۔ تو بالکل یہ زمین جو ہے یہ قبرستان کے لیے مختص کی گئی ہے، اور لانڈی کورنگی کی عوام کی دعائیں کام آئی اور ان کی دعاؤں کے برکت آج ڈی سی کورنگی صاحب کو گرانا پڑا۔ وہ جو بھی وہاں پر چاردیواری کی گئی تھی، مکانات بنانے کا سلسلہ جاری تھا، وہاں پر دن رات کام ہو رہا تھا، جو کہ ہم نشاندہیاں کراتے رہیں، اور بالآخر خدا کے فضل و کرم سے ہماری جو کاوشیں تھی، ہماری جو جہد تھی وہ کام آئی، اور آج ڈی سی کورنگی سلیم اللہ اوڑو صاحب وہاں ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ جتنی بھی جو بھی قبضہ ہوئی زمین تھی اس کو ڈیمولش کرتے ہیں۔ وی اگین سراہتے ہیں ڈی سی صاحب کی اس کاوش کو، اس فرض شناسی کو۔ ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ زمین جس شخصیت نے قبرستان کے لیے مختص کرانے کی کوشش کی تھی وہ کب کی تھی اور کس دور میں کی تھی، اور وہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا نام ہے حسنین بخاری۔ حسنین بخاری صاحب خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لانڈی کورنگی کی عوام جو کہ کیا ہے قبرستان کی زمین سے قاصر ہیں، قبرستان کے لیے زمین کہیں نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اب ہمیں سوچنا ہوگا، جیسے ہمیں ایک تاریخ میں ڈرایا جاتا ہے کہ آنے والا دور جو ہوگا وہ پانی کی جنگ ہوگی آنے والے دور میں، اسی طرح سے لانڈی کورنگی میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کے لیے زمین نہیں ہے، اور زمین نہ ہونے کی وجہ سے مرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو دفنایا کہاں جائے گا، یہ بڑا ایک مسئلہ تھا جو کہ آج ڈی سی کورنگی صاحب نے حل کر دیا۔ حسنین بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی کاوشوں سے جو ہے یہ زمین مختص ہوئی ہے، اور اب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کس سن میں یہ پرپوزل لیا ہے، اور کون سے ڈی سی صاحبان تھے اس دوران، اور آیا کیا کیا ہے ان کے پاس، کچھ دستاویزات بھی موجود ہے کہ نہیں ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ حسن بخاری صاحب، سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کی کاوش کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں سر، کہ آپ نے کسی دور میں سوچا کہ یہ گریو یارڈ کی یہاں پر کیا ہے، اس کینٹی ہے ہی نہیں زمین، آپ نے زمین مختص کرائی، وہ کہاں پر ہے اور کتنا اس کا رقبہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں تھوڑی تفصیلات بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2018 میں یہ ایک انیشیٹو لیا گیا، مہران ٹاؤن، گلزار اور بلال کالونی کے لوگ، بلال کالونی کا جو گریو یارڈ ہے وہ فل ہوا، مہران ٹاؤن کے اور گلزار کے اور شریف آباد کے جو لوگ ہیں اپنے پیاروں کو ندی میں دفنانے کی طرف راغب ہوئے، اور ابھی بھی لوگ ندی میں دفنا رہے ہیں۔ ہر ایک موسم میں وہاں جب پانی آتا ہے تو وہ قبریں ڈیمولش ہو جاتی ہیں۔ 2018 کے اندر چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک گریو یارڈ کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا۔ اچھا، اس انیشیٹو کے پیچھے ہم جیسے بہت سارے لوگ تھے
کیونکہ کراچی کے اندر جو سب سے بڑا دیرینہ مسئلہ ہے وہ قبرستان کا ہے، کیونکہ ایک غریب آدمی 30-40 ہزار روپے کی قبر افورڈ نہیں کر پاتا. تو انیشیٹو جب یہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے پاس یہ لیٹر آیا تو انہوں نے مختار کار سے، ڈپٹی کمشنر کورنگی نے مختار کار صاحب کو ریفر کیا. مختار کار صاحب نے 5 ایکڑ جو قبرستان کی جو زمین کو جو مختص کیا، وہ زمین ملیر بند اور سائمہ اپارٹمنٹ جو سائمہ بنگلوز ہیں اس کے درمیان کی جو لینڈ ہے لکھ کے دیا کہ یہ جو زمین ہے یہ کسی بھی کورٹ کیس میں نہیں ہے، یہ بورڈ آف ریونیو کے پاس ایک فارغ زمین ہے جس کو آپ قبرستان کی مد میں لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے پیپرز وغیرہ آف کورس ابھی آپ شو میں دکھائیں گے، لوگوں کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد مختلف ڈپٹی کمشنرز آئے، جس میں شہریار گل صاحب کا میں نام لوں گا. ان کی کاوشیں بڑی سٹرونگ رہی، جب تک وہ رہے انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگنے دی. مافیا کا کلا کما کر کے رکھا انہوں نے وہاں پہ. اور پچھلے 2 مہینوں سے ہم مسلسل اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ جیسا ایک آدمی، ایک سچا صحافی جو واقعی عوام کو ایک اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کا حامی ہے، جو عوام کے درینہ مسائل کو جو ایوانوں کے لیول پہ اجاگر کر رہا ہے، اس نے انیشیٹو لیا. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کورنگی صاحب پچھلے 2 مہینوں سے اس پہ کام چل رہا ہے. وہاں پہ 4 دیواریاں بن چکی تھی. ہم بار بار اس چیز کو ریمائنڈر کرا رہے ہیں، اعلیٰ حکام کو کرا رہے ہیں، اداروں کو کرا رہے ہیں کہ یار خدا را خوف کرو، یہ قبرستان کی زمین ہے 5 ایکڑ، یہ غریبوں کے قبرستان کی زمین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ قبر ملے یہاں پہ، لیکن کسی کو ٹس سے مس نہیں ہے. اچھا سر، وی اپریشیٹ آپ کی جو ایفرٹس ہیں ان کو سراہنا چاہیے. اور یہ بتائیے سر، یہی 12 ایکڑ میں ہی وہ ہے جو آپ نے مختص کروائی تھی؟ جی بالکل، یہ بالکل سائمہ جو لگژری اپارٹمنٹ ہے سوسائٹی، اس کے گیٹ سے یہ زمین شروع ہوتی ہے. 5 ایکڑ زمین یہ بالکل جو جہاں پہ کام چل رہا تھا پراپر، جہاں پہ گھر ور بنائے جا رہے تھے، یہ وہی لینڈ ہے. اور اس کے جو پرپوز لینڈ ہے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی آپ دکھا دیں گے. اور آف کورس ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی، اس چیز کو انڈورس بھی کریں گے. گورنمنٹ کے لیٹر ہیں، اور گورنمنٹ کے لیٹر پیڈ پہ جو مختار خار نے یعنی کہ بورڈ آف ریونیو کے نمائندے نے اس کو لکھ کے دیا کہ یہ لینڈ ریزرو ہے، یہ ویکنٹ لینڈ ہے، آپ اس کو قبرستان کی مد میں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں خوف خدا کا نام نہیں ہے. اچھا، یہی التجا تھی ہماری ڈی سی کورنگی صاحب سے، جو کہ تھوڑا سا ڈی سی کورنگی صاحب نے پرسنلائز لیا اس کو. حالانکہ دیکھیں، ہم نے اپنے کوئی انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کیا. اٹ واز دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی انہیبیٹنٹس آف لانڈی کورنگی پیپل. تو یہ چیز ہم نے اٹھائی تھی، یہی چیز ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ ڈی سی کورنگی صاحب نے کوتاہی کی، جس کی جتنی مذمت ہو سکے میں کروں گا. ڈی سی کورنگی اگر نہ چاہتے وہاں ایک بلاگ بھی کوئی رکھ سکتا. دیکھیں، ابھی تو آپ نے، اللہ آپ کو خوش رکھیں، کسی دور میں آپ نے اس کو جو کہ پرپوز کرایا گریو یارڈ کے لیے، قبرستان کے لیے. اگر یہ قبرستان کے لیے نہ بھی ہوتی، کسی اور رفائی چیز پہ، یہ ہمارے ہاں دیکھیں لائبریریز نہیں ہیں، ہمارے ہاں اسپورٹس کے لیے جگہ نہیں ہے. کوئی اسپورٹس بن سکتا تھا وہاں پر، اسٹیڈیم نما، خواہ وہ فٹ بال کا یا کرکٹ کا، یہ تمام چیزیں بن سکتی تھی. مگر کیا ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں. میں ہماری جو مقدم ایجنسیاں ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا، یہ جو ٹولہ ہے یہ ہماری جو ہے وہ مقدم ایجنسیوں کا نام لے رہے ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. یہ نام بھی بتا دوں، ISI اور MI کا نام لے کے لوگوں کو یہاں پر جو ہے لوگوں کی زمینوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے جنرل باجوہ صاحب اور کور کمانڈر کراچی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں پہ خدا را نظر رکھیں، کیونکہ ہمارے خدا نبیوں اور رسولوں کے بعد جو ہے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے، ایک ایسی جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے آرمی کا جس کے اوپر ہماری جانیں حاضر ہو. ان کا نام لے کے یہ حضرات جو ہے کہتے ہیں جی ہم سسٹم کے لوگ ہیں، ہم فلاں ایجنسی کے لوگ ہیں، ہم اس ایجنسی کے لوگ ہیں. تو میری درخواست ہے، یہ جو گروپ اترا ہے، یہ گروپ ہماری جو مقدم ایجنسیاں ہیں جنہوں نے پورے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، ان ایجنسیوں کا نام لے کے یہاں اس طرح کی زمینوں پہ جو سرکاری ہو، رفائی ہو، اس پر یہ قابض ہوتے ہیں. ان کی تلاشی لی جائے.
ہمیں ذرائع نے بتایا کہ ان کے پاس کارڈ بنے ہوئے ایجنسیز کے، جو کہ ماضی میں ہماری ہی ایجنسیوں نے کئی ایسے لوگوں کو کیا ہے بے نقاب کیا ہے۔ اب بھی درخواست کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب سے، جو ہے کور کمانڈر کراچی صاحب سے، کہ ان لوگوں کی تھوڑی تلاشی لیں۔ یہ جو قبضہ مافیا تھے، انہوں نے سادہ لوگوں کو کارڈز دکھائیں، ہم فلاں ایجنسی کے بہاف پہ یہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارا فرم بلیف ہے اپنی ایجنسیز پہ کہ وہ اس طرح کے گنہونے کاموں میں ہے ہی نہیں، پرٹیکولرلی وہ ایجنسیز جن کا نام ہے ورلڈ وائڈ، وہ اور یہ اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا نام لے کے باقاعدہ ان کو بھی ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگین میں جاؤں گا بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب، اب یہ بتائیے، اب آپ ریکویسٹ التجا کیا کریں گے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے، کہ جو زمین پر پوسٹ کی گئی ہے وہ گریو یارڈ کے لیے اس کو کیا ہے مارکنگ کی جائے، تاکہ جو قبرستان کے لیے مختص زمین ہے وہ قبرستان کے لیے استعمال ہو۔ بالکل جی، سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا ڈپٹی کمشنر صاحب سے، دیر آئے درست آئے، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ آج انہوں نے چاہے فیس سیونگ کے لیے کوئی ایکشن کیا، لیکن کچھ تو کیا، کچھ تو وہاں ہلچل ہوئی۔ یہ گریو یارڈ جو پروجیکٹ ہے، یہ صرف کسی فدا پاکستانی کا یا کسی حسنین بخاری کا نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کا ہے۔ یہاں کس کی موت پہلے کس کی بعد میں یہ کسی کو نہیں پتا۔ آپ سب لوگوں کو اس پہ سیم پیج پہ آنا چاہیے، اور میں ڈپٹی کمشنر کورنگی اور اعلیٰ حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس قبرستان کی چار دیواری کرائیں، اور اس پہ اعلیٰ اعلان، یعنی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ گریو یارڈ کی لینڈ ہے، اس پہ مارکنگ کی جائے، اور کورنگی اور ملیر کے لوگوں کو یہ پروجیکٹ ڈیلیور کیا جائے، جہاں فری آف کاسٹ قبر دی جائے۔ بہت اچھا۔ ہم ناصر حسین شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب، جو کہ متحرک ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، ان سے، اور ہمارے یہاں کے جو ایم پی ایم این اے حضرات ہیں، ان کی میں فردن ان کا نام لے کر شکریہ ادا کروں گا۔ ہاشم رضا صاحب، جو کہ میرے شانہ بشانہ رہیں اس کام میں، اس ایفرٹ میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، اور بالخصوص گوہر جو ہے کھٹک صاحب، جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہیں، کورنگی کے صدر رہے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ خرم شیرزمان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ حلیم عادل شیخ صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، پرٹیکولرلی انہوں نے کیا ہے اسی کام کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے بھی کافی کوششیں کی اور نشاندہیاں کرائی۔ ان تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں۔ بالخصوص ناصر حسین شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب سے درخواست کروں گا، اس قبرستان کو شہید بی بی، جس کو کون نہیں مانتا ہے، آج کا جو ہے اوپوننٹ بھی بے نظیر بھٹو کی جو خدمات تھی، بھٹو صاحب کی خدمات تھی، اس کو سراہتے ہیں، اور ان سے درخواست کریں گے کہ اس جگہ کا نام، اگر حسنین بھائی آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، بی بی شہید بے نظیر بھٹو کے نام پہ یہ جو زمین ہے، اس گریو یارڈ کا نام بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ رکھا جائے۔ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ لانڈی کورنگی میں قبرستان کے لیے زمین نہیں ہے، اس زمین کو فی الفور جو ہے وہ پرپوز کیا جائے۔ 5 ایکڑ تو پرپوز ہوا ہے حسنین بخاری کے بہاف پر، ان کی جہد تھی، ان کی کوششوں کے بدولت۔ اب ہم درخواست کریں گے سعید غنی صاحب سے اور ناصر حسین شاہ صاحب سے، وقار مہدی صاحب سے، اور گوہر کھٹک صاحب سے، اور ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف عدیل صاحب سے، اور ہاشم رضا صاحب سے، اور فہیم خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ خدا را وہاں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے مزید کیا ہے اس زمین کو مختص کیا جائے قبرستان کے لیے، اور ثواب دارین حاصل کریں۔ حسن بھائی کچھ اور کہنا ہے، کوئی اور میسیج دینی ہے تو ویلکم سر، پلیز۔ ہاں، میسیج صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے جو نام پر پوسٹ کیا اس پہ آپ آمادہ ہیں؟ ہاں بالکل، نام کوئی بھی ہو، ہم ایک فیسلٹی چاہتے ہیں عوام کے لیے۔ اس نیک کام میں ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے، ہم دنیا میں لوگوں سے کوئی ہمیں اس کی امید نہیں ہے، لیکن آف کورس اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جائے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ میرا صرف اور صرف پیغام یہ ہے کہ صرف فدا پاکستانی کو نہیں، خدا را دوسرے صحافیوں کو بھی اس چیز پہ آنا چاہیے۔ کم سے کم گریو یارڈ ایک ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، خدا را اس کو ڈسپیوٹ میں نہ ڈالیں، اس کو ایک پروجیکٹ کی صورت میں جانے دیں جو عوام کو ڈیلیور ہو سکے۔ بہت اچھا، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دیے ہوئے پرپوزلز پہ جتنی بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ جو ہے اس پہ توجہ دیں گی، اور اس
کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں گی اور دنیا کا دل جیتیں گی اور اللہ کی خوشنودی جیتیں گی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔